بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پوائنٹ ٹو پانڈر. آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ یور پرسنالٹی، یا آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا کہ آج سے کوئی 20-30 سال پہلے ایک محفل میں ایک بہت بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے پوزیشن کے اعتبار سے. تو ان کے ساتھ یہ ایک پرائیویٹ محفل تھی، اور ان کے ساتھ ان کے کوئی دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ باتیں کر رہے تھے، تو باقی لوگ جو ہیں وہ سن رہے تھے، اور کبھی کبھی اپنا بھی کوئی بات چیت بیچ میں کر دیتے تھے. لیکن ان میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سارا چپ کر کے سنتا رہا. تو کافی کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد جب وہ بات چیت کر چکے، تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ لڑکا جو ہے اس نے کہا جی آئی ایم آکسفورڈ گریجویٹ. تو جب اتنی بات انہوں نے سنی، تو وہ جو باقی 10-15 منٹ وہ اور محفل چلی، تو وہ چپ کر گئے کہ بھئی میں پتہ نہیں پہلے ہی آکسفورڈ گریجویٹ کے سامنے کتنی غلط باتیں کر چکا ہوں، یا ایسے ہی مطلب ہے بات کر چکا ہوں. تو یہ فرق ہوتا ہے اس نے کہ آکسفورڈ ایک اعلیٰ تعلیم کا ادارہ ہے. تو اس لیے جب اس نے کہا کہ آئی ایم آکسفورڈ گریجویٹ، تو وہ چپ کر گئے. تو اب میں آتا ہوں ٹاپک کے اوپر کہ آپ نے اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گرو مینٹلی. یعنی آپ کو اپنے دماغی طور کے اوپر آپ نے پھلنا پھولنا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی جو ظاہری بود و باش ہے، جو آپ کی جسامت ہے، آپ کے جو کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے آپ نے، آپ کی جو شکل و صورت ہے، یہ بھی آپ کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. لیکن اس پرسنالٹی کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس وقت لوگوں میں پڑتا ہے جب آپ کا دماغ جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو، وہ بھی پھلے پھولے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از وائی آئی آلویز سے کہ گرو مینٹلی. ٹھیک ہے. تو مینٹلی آپ کیسے گرو کر سکتے ہیں؟ دی اونلی تھنگ از دیٹ آف دی ریڈنگ. جو آپ کی ایجوکیشن ہے، جو آپ کی تعلیم ہے، اس کے بعد جو ہے یہ آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، آپ ڈسکشن کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے پازیٹیو جو ایٹیچیوڈ ہے، جو پازیٹیو آرگومنٹس جو ہیں، جو دلیلیں ہیں، وہ لاتے ہیں اس کے بیچ میں، اور اگلے کی بات سنتے ہیں، پھر اپنی بات کرتے ہیں، پھر اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، پھر اس سے آپ کی جو ذہن ہے اس کی جلا ہوتی ہے. آپ جو ہے وہ ٹور کرتے ہیں. جب آپ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، مختلف ملکوں کو دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے وہاں پہ ملتے ہیں، ان کی جو عادات و اطوار ہیں وہ وہاں پہ جب آپ ملتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی ان قوموں نے کیسے ترقی کی، اور یہ کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ جو لوگ انگلینڈ میں گئے ہوئے ہیں، یا جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، یا جو واپس آ کے آپ کے رشتہ دار دوستوں نے آپ کو بات سنائی ہے، تو ایک بات جو میں نے وہاں پہ دیکھی ہے مختلف پورے یورپ کے اندر، جس میں سے انگلینڈ سب سے اوپر ہے، کہ وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں، خواہ وہ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہیں، بس سٹاپ کے اوپر ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر ہیں، ان کے ہاتھ میں ہمیشہ یا کتاب ہوگی یا اخبار ہوگا. وہ یعنی ایسے بیٹھ کے دھوپ نہیں سیک رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. یا ایسے بیٹھ کے جی ہم انجوائے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی، ہم دھوپ سیک رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کچھ نہ، وہ ہر وقت جو ہے نا، یا تو اگر گھر کے اندر ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر لیٹ سے کہ جی وہ باہر ہیں یا گھر کے اندر بھی ہیں، تو وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے، اسٹڈی کر رہے ہوں گے. وہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طریقے سے آپ جو اسپیچ کمپٹیشنز ہیں، ڈیبیٹس ہیں، ان کے اندر آپ حصہ لیتے ہیں، تو آپ وہ وہاں پہ آرگومنٹ دینے کی آپ میں صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا ذہن جو ہے اس سے بڑھتا ہے. اسی طریقے سے آپ جو لرنڈ لوگ ہیں
ان کی کمپنی میں بیٹھا کریں. اب مجھے یاد ہے کہ جی آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جو بڑے تھے، حالانکہ وہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھے، کوئی تعلیم یافتہ نہیں، اسکول میں نہیں گئے ہوئے تھے، تعلیم یافتہ وہ تھے لیکن وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اسکولوں میں نہیں گئے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یار ڈیرے میں بیٹھا کرو، بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ آپ کو اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ بتائیں گے اور وہاں پہ آپ کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ جی آپ کی جو شخصیت جو ہے وہ تب ڈیولپ کرے گی جب آپ مینٹلی ذہنی طور کے اوپر آپ گرو کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں. اگلی بات جو ہے، آپ اپنے آپ میں میچورٹی انکلکیٹ کریں. اور میچورٹی جو ہے وہ ایج یا سائز سے نہیں آتی، وہ آتی ہے تعلیم سے. ٹھیک ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی آپ نے تعلیم کے حصول کے لیے کون کون سی باتیں کرنی ہیں. اس کے بعد جو ایک چیز ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی شن آل نو ٹائپ ایٹیچیوڈ. یعنی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے پہلے. یعنی آپ کو ہر چیز کا تو پتہ نہیں ہے نا. مجھے ہر چیز کا پتہ نہیں ہے اس عمر میں. ٹھیک ہے نا جی. اور اتنے ایکسپیرینس کے بعد تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جی آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے؟ تو آپ کو کوئی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں آئی نو دیٹ، آئی نو دیٹ. اس ایٹیچیوڈ کو آپ اوائڈ کریں، اس کو آپ شن کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگلے کی بات سنیں، اور اگلا اگر بات کر بھی رہا ہے تو اس کو آپ اس طرح کا امپریشن دیں کہ یار یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. یہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن کی یا آپ کی جو اچھی پرسنالٹی ہے اس کا یہ بھی ایک ایک امتحان ہے آپ کا. اس کے بعد آپ میں جو اگر کوئی بات آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو اس کی بات کو جذب کرنے کا آپ کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلڈ یور کیپیسٹی ٹو امپروو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یار یہ تو مجھے پتہ ہے، یا میں کہیں اور سے سیکھ لوں گا. ٹھیک ہے نا. یا میں پہلے ہی اس بات کو پتہ ہے مجھے. یہ بھی وہ جو آل نو ٹائپ ایٹیچیوڈ ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو آپ میں وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. ٹھیک ہے. یو شوڈ بی، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ بی ابزاربنٹ ناٹ ریفلیکٹر. یعنی آپ کو چیزوں کو جذب کرنے کا آپ کو جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کو ریفلیکٹ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ بس آئی بات اور اس کے بعد کہہ دیا ہاں یار میں جانتا ہوں، پہلے ہی میں جانتا ہوں یہ چیزوں کو. تو اس چیز کو جو آپ اوائڈ کریں. اس کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر رات کو ایویلویٹ، اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ آج میں نے کیا کچھ سیکھا ہے اور کیا میں نے غلطیاں کی ہیں اور کیا میری کمزوریاں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. دیٹ از واٹ از نون ایز کہ جی خود احتسابی بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ ایویلویٹ یور سیلف. اس کے بعد آپ کو ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دینی چاہیے کہ لیٹ سے کہ جی آپ نے ایک دن میں کیا کام کرنے ہیں. صبح لیٹ سے 8 بجے سے لے کر اور رات کو سونے تک آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. ہر گھنٹے کے اندر آپ لکھیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کو ایک عادت پڑے گی کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو. یعنی وہ ٹائم جو ہے جو آپ نے کام کے لیے ایلوکیٹ کیا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنی کیپیسٹی ہے اس کام کو اپنے ایک خاص مقرر جو ٹائم ہے اس میں مکمل کرنے کی. تو اس سے بھی جو ہے آپ کی پرسنالٹی یہ آپ میں ڈسپلن انکلکیٹ کرے گی. آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیز جو ہے وہ بھی اضافہ کرتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی جو یونیورسٹی ہوتی ہے نا، اس کا ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ جی آپ براڈن دی ویژن آف دی اسٹوڈنٹس. اب ایک جو استاد ہے وہ اگر آپ میں لیٹ سے آپ میں ہر ایک میں کچھ کوالٹیز ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ علیحدہ چیز ہے کہ جی وہ کوالٹیز جو ہیں وہ آپ باہر نہیں لا رہے، لیکن وہ کوالٹیز ہیں. اور استاد جو ہے وہ مختلف طریقوں سے، اس کے بارے میں ایک بات میں ویڈیو کروں گا کہ استاد کون کون سے طریقے استعمال کرتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو اجاگر کرنے میں. اب استاد کے اگر آپ کے بیچ میں 20 کوالٹیز ہیں تو استاد ان کو 21 نہیں بنا سکتا، لیکن استاد مختلف طریقے اختیار کرتا ہے جس سے کہ وہ 20 کی 20 کوالٹیز جو ہیں وہ باہر آتی ہیں. اس کے بارے میں میں علیحدہ ویڈیو کروں گا کہ وہ کیسے کون کون سے طریقے ہیں جو استاد کرتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ استاد جو ہے وہ طریقے اختیار کر رہا ہے آپ کی کوالٹیز کو اجاگر کرنے کے لیے. بظاہر بے شک آپ کو وہ بات جو ہے وہ اچھی نہ بھی لگے، لیکن
استاد کو تو پتہ ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے وہ ایک ڈیڈ ووڈ کی طرح ہے، لکڑی کی طرح ہے. اب اس لکڑی سے استاد جو ہے اس نے کرسی بنانی ہے، میز بنانا ہے، چارپائی بنانی ہے، پلنگ بنانا ہے یا الماری بنانی ہے یا کوئی اور چیز بنانی ہے، تو یہ استاد کو پتہ ہے کیونکہ استاد جو ہے وہ کارپینٹر ہے، آپ تو ڈیڈ ووڈ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ جو استاد کی جو بات ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں اور اس کو آپ سنیں کہ استاد کیا کہہ رہا ہے. وہ کسی مقصد کے لیے کہہ رہا ہے، وہ ایسے وقت پاس کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہے اس چیز کو. باقی جو پرسنالٹی ہے اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں 80%، کچھ 90%، کچھ 95 پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ 80 to 95% جو پرسنالٹی ہے یہ تو ماں کی گود میں بن جاتی ہے، کیونکہ ماں جو ہے اٹ از اے بگیسٹ یونیورسٹی ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے. اور باقی جو رہ جاتی ہیں اس میں کمیاں، وہ آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے استاد ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے جو باقی بڑے ہیں، جو سیانے ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس لیے جو سیانوں کی باتیں ہیں ان کو آپ سنا کریں اور ان کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. اب اگلی بات ہے کہ جی پروفیشنل کیا ہے. اب آپ کو پروفیشنل آپ کو کوئی نہیں بنا سکتا، آپ خود بنتے ہیں. آپ کا جو اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے پرٹیکولرلی، اس میں آپ کو پروفیشنل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ پروفیشنل کیا ہوتا ہے اور پروفیشنل بنتا کیسے ہے. باقی آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے اور اپنی جو سکل ہے وہ آپ نے خود ڈیولپ کرنی ہے اور کام کرنا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اور کچھ رولز ریگولیشنز ہیں، لیٹس سے کہ مورل ایتھکس ہیں، وہ آپ کو پروفیشنل بناتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہوں، آپ نے وہ کام کی طرف توجہ دینی ہے. یہ نہیں کہ کون آپ کو ہیڈ کر رہا ہے کہ جی اچھا آپ پرسنلی اورینٹیڈ نہیں ہیں، آپ انسٹیٹیوشن اورینٹیڈ ہیں، اپنے آپ کو بنائیں. ٹھیک ہے نا جی. کہ جی وہ باس ہے تو میں اس کے نیچے کام کر سکتا ہوں، یا وہ جگہ ہے تو میں وہاں پہ کام کر سکتا ہوں، لیکن دوسری جگہ ہے تو اس پہ میں کام نہیں کر سکتا. نہیں، ایسے نہیں ہے. آپ کسی انسان کے لیے، خاص باس کے لیے یا خاص انچارج کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ آپ انسٹیٹیوشن کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ چیز ہے جس کو آپ پروفیشنلزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پروفیشنل ڈونٹ تھنک اباؤٹ دی کہ جگہ کون سی ہے، ادارہ کون سا ہے، باس کون سا ہے، انوائرمنٹ کیسے ہیں. وہ اپنا کام کرتا ہے اور یہ چیز آپ کو محنت سے جو ہے وہ آئے گی. تو آج میں نے دوستوں سے یہی باتیں کرنی تھی. تو اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ ضرور لکھیں کہ جی اور بھی کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ نے نہیں ڈالی، تو وہ میں اگلی ویڈیو میں ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالی. والسلام، خدا حافظ.